المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يكوك تكي تيرك خنجرك تكيا، يكوك تكي تيرك خنجرك تكيا، هي پوکت دی ہی رکھا اوتھرک تکھیا. وہ منج مقامن میں ستی پیا مگر جے ہی قوم اتھی پئی تپو محشر کا تکھیا. قابل احترام عزت مآب میڈم نوشابہ خان، وائس پریزیڈنٹ ملیر بار، محترم جناب حیدر بخش انصاری صاحب جنرل سیکرٹری ملیر بار، محترم جناب فیض حسین سمو صاحب خزانچی ملیر بار، محترم جناب حبدار علی خاکی صاحب، شیر خان راہوجو صاحب، ایڈوکیٹ سرور بلیدی صاحب، ملیر بار کے میرے معزز محترم محتشم قابل افتخار ساتھیوں، آج میرے لیے یہ اعزاز ہے کہ آپ نے مجھے یہ اعزاز بخشا. میں اپنے لیے یہ سعادت سمجھ رہا ہوں کہ ملیر بار کے اس انتہائی اہم فورم سے مخاطب ہو رہا ہوں، اور اس لیے بھی خوشی ہے کہ اس زمانے میں جہاں دلیل کے بجائے بندوق پر بات منوائی جاتی ہو، جہاں دلیل کے بجائے لاٹھی اور گولی کے ذریعے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے آپ کو ہانکا جاتا ہو، آج کم سے کم مجھے یہ تو خوشی کا اور مسرت کا احساس ہو رہا ہے کہ ایک ایسی جگہ پر کھڑا ہوں جہاں گولی کی بات نہیں چلتی، دلیل کی بات چلتی ہے، جہاں قانون کی بات چلتی ہے، قانون اور لا کی سپریمیسی کی بات چلتی ہے، اور یقیناً جہاں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. وہیں پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے لوگوں کے کاموں کو ان کی طرف مائل کر دیتا ہے. جب وہ لوگوں کے کام آتے ہیں، لوگوں کے مسائل کو حل کرتے ہیں، ان کے پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے اپنے اس ٹائی کو، کالے کوٹ کو استعمال کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے ضرورت کے بدلے ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس حدیث کا مصداق ہیں کہ آپ لوگوں کے ضرورت کا محور اور مرکز ہیں. وطن عزیز پاکستان جو لا الہ الا اللہ کے نعرے پر حاصل ہوا، لیکن چونکہ یہ بار ہے اور کم سے کم مجھے اتنا پتا ہے کہ یہاں میں آزادی کے ساتھ کھل کر بات کر سکتا ہوں، چند تلخ حقائق آپ کے سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ بر صغیر ہند و پاک میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر جب انگریز نے ہمارے اوپر دھاوا بولا تو یہاں برسر اقتدار کون تھا؟ کیا اس خطے میں برسر اقتدار ہندو تھا؟ کیا اس خطے میں برسر اقتدار سکھ تھا؟
یا انگریز نے اقتدار مسلمانوں سے چھینا، اقتدار مسلمانوں سے چھینا گیا، اور پھر خطے کے اندر جہاں مسلمانوں نے انگریز کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، وہیں اس تحریک آزادی میں مسلمانوں کے شانہ بشانہ اس خطے میں بسنے والے ہندو بھی رہے تو سکھ بھی رہے، اور مشترکہ جدوجہد کے تحت اس خطے سے انگریز کے ناپاک قدم کو نکالنے کے لیے جدوجہد کی گئی۔ کیا وجہ تھی؟ جب مشترکہ جدوجہد کے بعد انگریز نے خطہ چھوڑنے کی ٹھان لی اور یہاں سے نکلنے کی کوشش کی، ایک خوبصورت نعرہ دیا گیا، ہمیں ایک خوبصورت نعرے کے طرف بہکایا گیا، اور یہ نعرہ دیا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ میں آج پوچھنا چاہتا ہوں، 70 سال گزر گئے ہیں، اگر لا الہ الا اللہ کے نام پر یہ ریاست حاصل کی گئی تھی تو کہاں ہے لا الہ الا اللہ کا قانون؟ اگر نہیں تو قوم کو کیوں بے وقوف کیا گیا؟ اور پھر کہتے ہیں ہم نے پاکستان کی آزادی کے وقت جانوں کے نذرانے دیے، ہم نے پاکستان کی آزادی کے وقت قربانیاں دیں، کیوں ہمارے بچوں کو تاریخ سے اوجھل رکھا جا رہا ہے؟ کیوں ہمارے بچوں کو تاریخ نہیں پڑھائی جاتی؟ یہاں پر خطے کے اندر میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج سوال پوچھنے میں حق بجانب ہوں، کہ یہاں سے جب آپ نے ہندوؤں کی لاشیں بھیجیں، یہاں سے جب آپ نے سکھوں کی لاشیں بھیجیں، کیا انہوں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ ہماری آپ سے لڑائی نہیں ہے، ہم تو مشترک انگریز کے خلاف لڑ رہے تھے، کیا ہو گیا ہے، کیوں ہماری لاشیں دے رہے ہو؟ جب لاشیں بند نہیں ہوئیں تو جواب میں وہاں سے آپ کے مسلمانوں کی ٹرینیں لاشوں کی آپ کو بھیجی گئی، ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کیا گیا۔ اسلام یہ درس دیتا ہے کہ آپ کے پڑوس میں رہنے والا غیر مسلم، چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ سکھ ہو، اس کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت مسلمان کے ذمے ہے، آپ کو اس کی چوکیداری کرنی ہے۔ لیکن جو نعرہ دیا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کہ قرۂ ارض کے اندر، قرۂ ارض کے نقشے پر مدینہ منورہ کے بعد ایک اور ریاست اسلامی فلاحی ریاست بننے جا رہی تھی۔ آج 70 سال میں ہمیں نہ اسلام ملا، نہ اسلامی قانون ملا، نہ مدینہ منورہ کی ریاست ملی، بلکہ جو کچھ ہمارے پاس رہا سہا تھا وہ سب کچھ بھی ہم سے چھن گیا۔ قبائلی بنیادوں پر ہمیں لڑایا گیا، لسانی بنیادوں پر ہمیں لڑانے کی کوشش کی گئی، مذہبی اور مسلکی بنیادوں پر لڑائی کرانے کی کوشش کی گئی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں قبائلیت کے نام پر لڑائی کس کی ضرورت تھی؟ کیا کالے کوٹ کی ضرورت ہے، داڑھی اور پگڑی کی ضرورت ہے، یا ملک کے اندر جو خفیہ طور پر اقتدار کر رہے ہیں ان کی ضرورت ہے؟ ہم کس کے ہاتھوں اس ملک کو استعمال کر رہے ہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، لسانی بنیادوں پر لڑائی کس کی ضرورت ہے؟ مذہبی اور مسلکی بنیادوں پر لڑائی کس کی ضرورت ہے؟ کم سے کم لسانی بنیادوں پر لڑائی میری ضرورت نہیں۔ میں نے تو سندھ کے دروازے کھول دیے تھے، میں نے تو مہمان نوازی کا حق ادا کر دیا۔ پاکستان میں جتنی مہمان نوازی سندھ نے کی ہے، ثابت کر کے دکھائیں کسی صوبے نے اتنی مہمان نوازی کی ہو۔ ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں مہمان نوازی کا درس دیا، بندوق اٹھانے کا درس نہیں دیا۔ ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں کندھوں میں یہ چادر پہنانے کا درس دیا، سر پر سندھی ٹوپی رکھنے کا درس دیا۔ ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں مسلکی بنیادوں پر، مذہبی بنیادوں پر، لسانی بنیادوں پر نفرت پھیلانے کا درس نہیں دیا۔ آج میں ملیر بار میں یہ سوال پوچھنے میں حق بجانب ہوں کہ مجھے بتایا جائے کہ لسانی بنیادوں پر، قبائلی بنیادوں پر، مذہبی اور مسلکی بنیادوں پر جنگ کس کی ضرورت ہے؟ وطن عزیز پاکستان، میں اس کو پھلنا اور پھولتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں اس پاکستان کو ترقی کے راستے پر دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے بتلائیں
شاخیں کمزور ہوں گی تو درخت کیسے بڑھے گا؟ آپ صوبوں کو کمزور کریں گے، آپ کی فیڈریشن کیسے مضبوط ہوگی؟ آپ کی فیڈریشن تب مضبوط ہوگی جب آپ کے صوبے مضبوط ہوں گے۔ لیکن 70 سال کے اندر نہ اسلام ملا، نہ پاکستان ملا، نہ پاکستان میں آئین ملا، بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا، نہ میرا یہ شیوا ہے کہ میں کسی پر تنقید کروں، لیکن ایک سوال پوچھنے میں حق بجانب ہوں کہ کسی جماعت نے نعرہ دیا تھا کہ مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی، کپڑا اور مکان۔ چلیں جس نعرے پر آپ نے ملک حاصل کیا، وہ اسلام تو ہمیں نہیں دیا، وہ لا الہ الا اللہ کا نظام تو نہیں دیا، وہ قرآن اور شریعت کا قانون تو نہیں دیا، لیکن اس کے بعد آپ نے امیڈیٹ نعرہ دیا، مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی، کپڑا اور مکان۔ کیا روٹی، کپڑا اور مکان ملا؟ پھر ایک اور نے نعرہ دیا، قرض اتارو ملک سنوارو۔ کیا قرض اترا؟ ملک سنورا؟ پھر کسی اور نے نعرہ دیا، مانگ رہا ہے ہر انسان کے بعد تبدیلی، تبدیلی، تبدیلی۔ اور کوئی تبدیلی تو میں نے نہیں دیکھی، ہاں اتنی تبدیلی ضرور دیکھی کہ بیویوں پر بیویاں 6 مہینے کے بعد بدلتی ہوئی مجھے نظر آئیں، اتنی تبدیلی ضرور ہوئی۔ ملک کہاں کھڑا ہے؟ کنٹینر پر کھڑے ہو کر آپ نے کہا میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا۔ 2018 کے انتخابات کے بعد 2020 تک 1 کروڑ نوکریاں تو اپنی جگہ، آپ نے تو 25 لاکھ نوجوانوں کو پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹر سے بے روزگار کیا ہے۔ آپ نے کنٹینر پر کھڑے ہو کر کہا 1 کروڑ گھر دوں گا، 50 لاکھ گھر دوں گا۔ انکروچمنٹ کے نام پر اسلام آباد سے کراچی تک آپ جائیں، سکھر کے دریا کے کنارے اور نہروں کے کنارے بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھیں، لاڑکانہ میں دیکھیں، آپ سندھ کے ایک ایک ضلع میں چلے جائیں، صرف میرے صوبہ سندھ میں ایک صوبے کے اندر انکروچمنٹ کے نام پر 15 لاکھ سے زائد لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا ہے۔ آپ نے نعرہ دیا کہ قرضہ نہیں لوں گا، کشکول کو توڑ دوں گا، قرضہ لیا تو خودکشی کر لوں گا۔ 2 سالوں کے اندر آپ کے قرضے کا حجم 47 سے لے کر 2018 تک کا قرضہ اٹھائیں، ڈکٹیٹر کے زمانے کا بھی قرضہ اٹھائیں، ڈیموکریسی کے زمانے کا بھی قرضہ اٹھائیں، 47 سے لے کر 2018 تک کا قرضہ ایک طرف، 2018 سے 2020 تک کا قرضہ ایک طرف، 6000 ارب ڈالر سے آپ کا قرضہ 2 سالوں میں تجاوز کر گیا ہے۔ آپ نے کہا کون کون سے دکھڑے رو، کون کون سی داستان میں آپ کے سامنے رکھوں؟ آپ نے کہا کہ میں ملک کو اتنا ترقی یافتہ بناؤں گا کہ باہر کے ممالک کے لوگ کمانے کے لیے پاکستان آئیں گے، اور پاکستان کے لوگوں کو اقتدار میں آنے کے بعد آپ نے کہا سب سے پہلے کہ انڈوں، کٹوں، مرغیوں سے تجارت کا آغاز کریں۔ انڈوں، کٹوں اور مرغیوں سے آپ کی معاشی پالیسی شروع ہوئی، لنگر خانے تک آپ کی پالیسی پہنچی، اور پھر میں نے کہا کہ اگر لنگر خانہ ہی ملک کو دینا تھا تو پھر اس سے زیادہ حقدار داتا دربار پر لنگر بیچنے والا باورچی ہے۔ اگر لنگر کے ذریعے قوم کو چلانا ہے تو ہمارے موجودہ وزیر اعظم سے اچھا لنگر تو داتا دربار کا باورچی چلاتا ہے، ہمارے موجودہ وزیر اعظم سے اچھا لنگر تو عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر بیٹھا ہوا باورچی لنگر اچھا چلاتا ہے۔ انڈوں، کٹوں اور مرغیوں سے قوم کو لیا، لنگر خانے تک پہنچایا، اور لنگر خانے سے لیا اور جا کر سکون قبر تک پہنچا دیا کہ بھائی یہاں سکون کی کوشش مت کرنا۔ اور پھر یہ تو آپ کی معاشی صورتحال، ملک کے اندر اس کا ویژن جو آپ کے سامنے تھا، اس کے ساتھ آپ کی داخلہ اور خارجہ پالیسی، اپنے داخلہ اور
خارجہ پالیسی پر آپ نظر کریں، 2018 تک اس خطے کے اندر آپ کا دشمن صرف ہندوستان تھا۔ 2018 تک آپ کا اختلاف صرف ہندوستان کے ساتھ تھا۔ کیا خارجہ پالیسی ایسی بنائی گئی کہ 2018 کے بعد T20 کے میچ اسٹیڈیم میں ہو رہے ہیں، پاکستان اور افغانستان کے درمیان میچ ہو رہا ہے، وہ افغانی جو پاکستان زندہ باد کے نعرے مارتے ہوئے تھکتے نہیں تھے، انہوں نے T20 کے میچ کے اسٹیڈیم میں پاکستانی ٹیم کے ساتھ میچ کھیلتے ہوئے پاکستان مرد آباد کے نعرے کیوں لگائے؟ پاکستان کے ساتھ نفرت کا اظہار کیوں کیا؟ کیا یہ آپ کی خارجہ پالیسی ہے؟ آپ نے چائنا کے ساتھ جو معاہدات کیے، آپ نے چائنا میں یہ بات کہنے میں حق بجا نہیں پا، آپ چاہے اس میری بات سے اختلاف کریں، آپ کو حق ہے، لیکن ناراض نہیں ہوئیے گا۔ یہ تلخ حقیقت ہے کہ 47 تک ہم انگریز کے غلام تھے، 47 کے بعد سے لے کر 2008 کے درمیانی عرصے تک ہم امریکہ کے غلام تھے۔ ہماری بجٹ میں یہ لکھ کر دیا جاتا تھا کہ LFO کی صورت میں اتنا بجٹ آئے گا، اتنا امداد جیکب آباد ایئرپورٹ کے بدلے ملے گا، پسنی ایئرپورٹ کے بدلے ملے گا، کراچی پورٹ سے کنٹینر نیٹو کے افغانستان بھیجنے کے بدلے میں ملے گا، تو ہم ملک کی بجٹ بنائیں گے۔ آپ کے بجٹ میں لکھا جاتا تھا یہ امداد آئے گی، یہ امداد آئے گی، یہ امداد آئے گی تو ہم ملک چلائیں گے۔ لیکن 2008 میں آپ نے چائنا کے ساتھ رابطہ کیا، آپ نے چائنا کو کہا کہ چائلڈہڈ فرینڈ کے رشتے کو ہم بزنس میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ جب چائنا کے ساتھ آپ کے معاملات طے ہوئے، چائنا نے اپنی دوستی کو تجارتی دوستی میں تبدیل کرنے کی کوشش کی اور چائنا کے صدر نے پاکستان کا دورہ رکھا۔ مجھے بتائیں کون تھا جس نے اسلام آباد کے ڈی چوک پر کنٹینر رکھ کر 400 دن کا دھرنا دیا اور چائنا کے صدر کے اس دورے کو مؤخر رکھا؟ لیکن جب وہ آیا، چائنا کے صدر نے آپ کے ساتھ معاہدہ کیا، پہلی قسط میں 52 ارب ڈالر چائنا نے آپ کو دیے، اور وہ 52 ارب ڈالر کاشغر سے لے کر گوادر تک روڈ اور راستوں اور موٹر ویز کے تعمیر کے لیے تھے۔ اور چائنا نے کہا یہ 52 ارب ڈالر کے بعد اگلی ہماری آپ کے ساتھ جو معاہدہ ہو رہا ہے، جو قسط ہوگی وہ 400 ارب ڈالر کی ہوگی۔ ہم پاکستان کو 400 ارب ڈالر دیں گے، اور ان 400 ارب ڈالر کے بدلے ہم 5 انڈسٹریل زون پاکستان کے کاشغر کے بارڈر سے لے کر اور گوادر تک، اس میں 5 انڈسٹریل زون بنائیں گے، سوئی سے لے کر ایٹم بم تک کی فیکٹریاں لگائیں گے۔ ایک انڈسٹریل زون میں 25 لاکھ لوگ ایک انڈسٹریل زون میں ملازم بنیں گے، جس میں 5 لاکھ چائنا کے ہوں گے، 20 لاکھ پاکستان کے ہوں گے، 1 کروڑ نوکریاں بھی مہیا کریں گے، 400 ارب ڈالر بھی مہیا کریں گے۔ لیکن 2018 کے بعد آپ کی ناکام خارجہ پالیسی نے جہاں ہندوستان آپ کا دشمن تھا، افغانستان کو آپ کا دشمن بنایا، ایران کو آپ کا دشمن بنایا، سعودی عرب آپ سے ناراض، UAE آپ سے ناراض، کویت آپ سے ناراض، قطر آپ سے ناراض، وہ چائنا جو چائلڈہڈ فرینڈ تھا، کرونا جیسی سنگین صورتحال میں بھی اٹھ کر ایران جاتا ہے، اور جو 400 ارب ڈالر کا اس کا آپ کے ساتھ معاہدہ تھا، وہ 400 ارب ڈالر ایران کو دے کر آپ کے مد مقابل ایران کو وہ مضبوط کر رہا ہے، اور 400 ارب ڈالر ایران کی طرف منتقل ہو گئے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہاں ہے آپ کی داخلہ اور خارجہ پالیسی؟ یہ ایک طرف معاشی مسئلہ، ایک طرف آپ کی داخلہ اور خارجہ پالیسی، اور تیسری طرف اس وقت میرا مذہب نشانے پر ہے، اس وقت میرا دین اور ایمان نشانے پر ہے۔ شاید یہ بات میری آپ کو ناگوار گزرے، لیکن یہ سچ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کتنا بھی گیا گزرا ہو جائے، کتنا بھی گنہگار ہو جائے، بے نمازی ہو جائے، زانی اور شرابی ہو جائے، چاہے کتنا بھی بد کردار ہو جائے، لیکن مسلمان گنہگار ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا مسلمان بے غیرت نہیں ہو سکتا۔ آج ہماری غیرت چھیننے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ کیا سندھ کے اندر میرے سرکاری اسکول NGOs کو نہیں دیے جا رہے؟
نااہلی کی انتہا یہ ہے، وہ اداکارہ جو ٹی وی اور وی سی آر اور ڈش پر ڈراموں اور فلموں میں قوم کو انٹرٹین کرتی ہے۔ ہمارے سندھ کے اسکول ان کے حوالے کیے گئے۔ یہاں میرے موبائل میں ویڈیو موجود ہے، میں نہ دکھاؤں میں ملیر بار کا مجرم رہوں گا۔ سرکاری اسکول میں میری بچیوں کو، کراچی کے اسکولوں کو، سکھر کے اسکولوں کو، میٹرک کی بالغ بچیوں کو جب این جی اوز کے اسکول ہینڈ اوور ہوئے، انہوں نے بچیوں کے اسکول کے یونیفارم کو اتارا، اپنے ٹی شرٹ پہنائے، ان کو شارٹس پہنائے اور کراچی کے سی ویو پر ان کو دوڑاتے رہے۔ کیا دختران ملت کی یہ بچیاں، کیا قوم کی یہ بچیاں ہم اسکول میں اس لیے بھیجتے ہیں کہ میری بچی کی جو ہے وہ شارٹس پہنا کر اس کو سی ویو پر دوڑایا جائے، میوزک کنسرٹ کروائے جائیں؟ مسلمان کتنا بھی کیا گزرا ہو جائے وہ بغیرت نہیں بن سکتا۔ ایک منصوبے کے تحت ایک موضوع اور بھی ہے، میرے پاس وقت بہت کم ہے، میں اشارے کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں اور اپنی گفتگو کو تتمہ کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں۔ ایک معاملہ سندھ میں اٹھا، ہندوؤں کی بچیاں بھاگ رہی ہیں، مولوی ہندوؤں کے بچوں کو زبردستی اسلام قبول کرا رہے ہیں، مولوی زبردستی کلمے پڑھا رہے ہیں۔ ایک مولوی تو بتاؤ جس نے زبردستی کلمہ پڑھایا ہو۔ بات اسلام کی نہیں، بات مسلمان کے بچی کے گھر سے بھاگنے کی ہے۔ میں نے کہا آؤ میں آپ کو راستہ بنا کر دیتا ہوں۔ ان وکلاء کو بٹھا کر کوئی لیگل راستہ بناتے ہیں کہ گھر سے بھاگنے والی بچی، چاہے وہ دیوبندی کی بچی ہے، بریلوی کی بچی ہے، شیعہ کی بچی ہے، مقلد غیر مقلد کی بچی ہے، ہندو کی بچی ہے، باپ کی عزت کو نیلام کر کے گھر سے نہ بھاگے۔ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں، گھر سے بھاگنے والی ہر بچی کے لیے جمعیت علماء اسلام آپ کے ساتھ آواز اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ آئیں قانون سازی کریں، میں سب سے پہلے آپ کی اس میں قانونی اور شرعی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن کرتارپورہ کا بارڈر، اس سے پہلے یہ بات بھی عرض کر دوں، کشمیر کہتے ہیں بڑی اچھی تقریر کی کشمیر کی اقوام متحدہ میں۔ ہمارا حافظہ بھی کمزور ہو گیا کیونکہ پہلے زمانے میں ہم مکھن شکھن کھاتے تھے، اب ڈالڈا پر آ گئے ہیں، میموری ہماری تھوڑی کمزور ہو گئی ہے۔ ارے بھائی اس سے اچھی تقریر تو جناب ذوالفقار علی بھٹو نے کی تھی۔ صرف کشمیر پر اچھی تقریر نہیں کی تھی، تقریر کرنے کے بعد ایجنڈا پھاڑ کے پھینک دیا تھا۔ صرف ایجنڈا نہیں پھاڑا تھا بلکہ اجلاس سے واک آؤٹ کر کے نکل گئے تھے۔ اگر تقریر پر کریڈٹ دینا ہے تو پھر ہاں، میں اقوام متحدہ میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے سب سے اچھی تقریر کا کریڈٹ یا جناب ذوالفقار علی بھٹو کو دوں گا یا محترمہ بے نظیر بھٹو کو دوں گا۔ میں عمران خان کو کشمیر کا وکیل نہیں، کشمیر کا سوداگر سمجھتا ہوں، اس لیے کہ کرتارپورہ کا بارڈر تو سکھوں کے لیے کھولا گیا، قائدیانیوں کے لیے کھولا گیا، ویزا بھی فری آف کاسٹ، ہوٹل بھی مہیا کیا جائے گا، کھانا بھی دیا جائے گا۔ تو آج جمالی صاحب میں یہ سوال پوچھنے میں حق بجانب ہوں، اگر ہندوستان کے سکھوں کے لیے کرتارپورہ کا بارڈر کھل سکتا ہے تو میرے کشمیری بھائیوں کے لیے، جس کشمیر کو آپ نے شہر کہا تھا وہ مر رہے تھے، میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی عزتیں تار تار ہو رہی تھیں، کم سے کم آزاد کشمیر کا بارڈر تو کھول دیتے، کم سے کم آزاد کشمیر تک ان کو آنے دیتے۔ کشمیر کے سودے کے بعد اس وقت مذہب بھی نشانے پر ہے پاکستان میں، قائدیانیوں کو کھلا چھوڑا گیا ہے۔ قائدیانیوں کے ساتھ میرا کیا اختلاف ہے؟ وہ اپنے آپ کو کہہ دیں کہ ہم غلام احمد قائدیانی کو نبی مانتے ہیں، پاکستان کے آئین کے فیصلے کو قبول کرتے ہیں، اسی طرح رہیں جس طرح میرے پاکستان میں ہندو رہتا ہے۔ وہ پاکستان کے آئین کو تسلیم کرے، اسی طرح رہے جس طرح سکھ رہتا ہے۔ وہ پاکستان کے آئین کو تسلیم کرے، اسی طرح رہے جس طرح کوئی اور غیر مسلم رہتا ہے۔ لیکن سوچی سمجھی سازش کے تحت اس وقت شہر شہر کے اندر مسلمانوں کو قائدیانی بنانے کی سازش ہو رہی ہے۔ ایک ضلع نواب شاہ میں 38 قائدیانیوں کے مبلغ مسلمانوں کے دین اور عقائد کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
یہ میں نے سازشیں گنوائی ہیں کہ یہ 2018 سے لے کر 2020 تک آپ کی اکانومی جی ڈی پی کی شرح پاکستان کے تاریخ میں پہلی مرتبہ بالوں پر گئی ہے. آپ کے بے روزگاری کی شرح 25 لاکھ سے متجاوز. آپ کا قرضہ 70 سال سے اوپر چلا گیا. پاکستان کے تاریخ میں پہلی مرتبہ انکروچمنٹ کے نام پر 20 لاکھ کے قریب گھروں کو مسمار کیا گیا. داخلہ اور خارجہ پالیسی آپ کی یہ ہے. آپ خطے میں تنہا ہو کر رہ گئے ہیں. اس کے بعد مذہب کو ٹارگٹ، مذہب کے بنیادوں کو چھیڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس کے بعد اب ایک اور منظم سازش کے تحت، ایک اور منظم منصوبہ بندی کے تحت ایک مردہ گھوڑے کو پھر زندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سندھ کو لسانیت کے آگ میں دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. فرقہ واریت کی آگ میں دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور قبائلیت کی آگ میں دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کہتے ہیں کراچی کو الگ صوبہ بنائیں گے، کراچی الگ ٹیروٹوری بنائیں گے. میں پوچھنا چاہتا ہوں اس خطے کے اندر کراچی کو الگ ریاست بنانا کس کی ضرورت ہے؟ کون ترکی کی طرح، کون ہانگ کانگ کی طرح، کون یو اے ای اور قطر کی طرح ہمارے ملک کے تقسیم کا خواہش مند ہے؟ کیا جنرل بلال ڈی جی رینجرز نے کارروائی نہیں کی تھی؟ کیا کراچی میں ایک سیاسی جماعت کے مرکز پر انہوں نے جب کارروائی کی اور ریڈ کیا اور جب وہاں سے باہر نکلے قوم اور میڈیا کے سامنے، کیا رینجرز نے وہ حقائق نہیں رکھے تھے جس میں کرتار پورا کے نقشے رکھے گئے تھے؟ ہم سندھ کی تقسیم کو پاکستان کی تقسیم سمجھتے ہیں، ہم سندھ کی تقسیم کو ملک کی تقسیم سمجھتے ہیں. نہ سندھ کو تقسیم ہونے دیں گے. میں واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں، نہ سندھ کو تقسیم ہونے دیں گے، نہ پاکستان کو تقسیم ہونے دیں گے. اور ہم کسی صورت کسی کو نہ سندھ کی طرف میلی آنکھ اٹھانے کی اجازت دیں گے، نہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ اٹھانے کی اجازت دیں گے. ہاں اس بات پر آئیں ڈائلاگ ہو سکتا ہے، ہاں اس بات پر آئیں بات ہو سکتی ہے، ہاں اس بات پر آئیں مشترکہ اکٹھے جدوجہد ہو سکتی ہے کہ کراچی کو ترقی ملنی چاہیے، کراچی کے مسائل حل ہونے چاہیے، کراچی احساس محرومی سے نکلنا چاہیے. ہاں اس بات پر آئیں مل کر ایک تحریک چلاتے ہیں کہ کراچی کے مسائل کراچی پر خرچ ہو. میں کراچی کی ترقی کو سندھ کی ترقی سمجھتا ہوں، کراچی کی ترقی کو پاکستان کی ترقی سمجھتا ہوں. ہاں آئیں پھر یہ بھی تو بتائیں، کوئی ان سے یہ بھی تو پوچھے جو الگ صوبے کی بات کر رہے ہیں. جنرل مشرف کے زمانے سے اب تک کراچی میں صاحب اقتدار آپ ہیں، اب تک کراچی کی سیٹیں آپ کے پاس ہیں. میں لمبے چوڑے موضوع میں نہیں جانا چاہتا، میرے پاس وقت نہیں. صرف ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سوال چھوڑ کر جاتا ہوں. ان سے پوچھیں کہ یہ پچھلے 4 سال بلدیاتی ممبر آپ کے رہے. تقریباً کراچی کے 6 ضلعوں میں 600 یونین کونسل ہیں، تقریباً لمسم 600 یونین کونسلوں میں سے 500 سے زائد یونین کونسلیں اس تنظیم کے پاس رہیں جو کراچی کو الگ صوبے کی بات کرتے ہیں. ان یونین کونسلوں کو 5 سال ماہوار ایک یو سی کو ابتدا میں 2 لاکھ، پھر 3 لاکھ، پھر 4 لاکھ، پھر 5 لاکھ اور آخر میں 10 لاکھ تک فنڈ دیا گیا صرف کچرا اٹھانے کے لیے، گٹر صاف کرنے کے لیے. ہر مہینے صرف کراچی کو کچرا صاف کرنے کے لیے، گٹر صاف کرنے کے لیے سندھ حکومت 26 کروڑ کا بجٹ دیتا رہا. کوئی ان کو گریبان سے پکڑ کر کیوں نہیں پوچھتا وہ 26 کروڑ کی بجٹ ہر مہینے کہاں جاتی رہی؟ کیوں آپ نے کراچی کو صاف نہیں کیا؟ کیوں آپ نے گٹروں کو صاف نہیں کیا؟ کراچی بہانہ ہے، بارش بہانہ ہے، کچرا بہانہ ہے. اصل نشانہ کراچی کو الگ ٹیروٹوری بنانا ہے اور یہ عالمی استعمار کا ایجنڈا ہے، عالمی استعمار کی سازش ہے اور واضح طور پر ہم کہہ چکے ہیں کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. عزیزان محترم، میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا اور بات کو اختتام کی طرف لے جانے کی کوشش کروں گا.
یہ وہ حالات، قبائلی بنیادوں پر لڑائی، مہر جتوئی، تکرار میں کتنے لوگ سندھ میں قتل ہوئے. اب ایک مرتبہ پھر کیا دوبارہ سردار ایک دوسرے کے آمنے سامنے نہیں؟ کراچی کے الگ بات کی، مہاجر اور سندھی کو آمنے سامنے لاؤ، بلوچ اور پٹھان کو آمنے سامنے لاؤ. ایک طرف یہ سازش ہے، دوسری طرف یہ سازش ہے کہ قبائلیت کو ایک دوسرے کے سامنے کریں. تیسری طرف یہ سازش ہے کہ ایک مرتبہ پھر محرم کے مہینے میں شیعہ سنی کو آمنے سامنے کرو. آنے والے ربیع الاول میں کہیں یہ منصوبہ تو نہیں دیوبندی بریلوی کو آمنے سامنے کرو. آخر یہ لسانی لڑائی کس کی ضرورت ہے؟ آخر یہ قبائلی لڑائی کس کی ضرورت ہے؟ آخر یہ مذہبی اور مسلکی لڑائی کس کی ضرورت ہے؟ کم سے کم میری ضرورت تو نہیں ہے، کم سے کم بار کی ضرورت تو نہیں ہے، کم سے کم سندھ میں بسنے والے پرامن سندھیوں کی تو ضرورت نہیں ہے. ہم تو اتنے پرامن ہیں کہ اپنے والد کا گولیوں میں چھلنی جنازہ اٹھاتے ہیں اور پیغام دیتے ہیں کہ ایک درخت کا پتا بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے. کم سے کم یہ ہماری ضرورت نہیں ہے. کس کی ضرورت ہے؟ ان کو واضح کر کے قوم کے سامنے لا کر کھڑا کرنا ہوگا. عزیزان محترم، اس ساری صورتحال میں پھر بار کی اجازت سے اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ایک جملہ کہہ دوں. ملک کی معاشی صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، بے روزگاری آپ کے سامنے رکھ دی، داخلہ اور خارجہ پالیسی آپ کے سامنے رکھ دی، خطے کے معاملات آپ کے سامنے رکھ دیے. مذہب نشانے پر، مسلک نشانے پر، آپ کے صوبے نشانے پر، آپ کے کون سا شعبہ ہے جو ٹھیک ہے؟ پھر ایک بات پوچھتے میں حق بجانب ہوں. 15 سال پہلے میرے پارٹی کے قائد مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا تھا کہ یہ پاکستان کا نمائندہ نہیں، یہ بیرونی قوتوں کا نمائندہ ہے. آج حالات آپ کے سامنے ہیں. کیا بیرونی ایجنڈا اس کے دور حکومت میں تکمیل کی طرف تو نہیں جا رہا؟ اگر واقعی یہ ہو رہا ہے تو پھر میرے قائد کی سیاسی بصیرت کو آپ خراج عقیدت ضرور پیش کریں گے. لیکن فضل الرحمان کا نام آتا ہے. اچھا ملا ڈیزل، اچھا 40 لاکھ کی لسی پی گیا، اتنے سال کشمیر کمیٹی کا چیئرمین تھا، کیا کیا؟ ارے بھائی اتنے سال کشمیر کمیٹی کا چیئرمین تھا، چیئرمین کا مطلب چوکیدار تھا. جب تک چوکیدار تھا تمہیں کشمیر بیچنے کی جرت نہیں ہوئی. تم نے اس چوکیدار کو کشمیر کمیٹی سے بھی اس لیے نکالا، پارلیمنٹ سے بھی اس لیے نکالا کہ تمہیں کشمیر کا سودا کرنا تھا. جب تک فضل الرحمان موجود تھا تمہیں یہ جرت نہیں ہوئی کہ تم کشمیر کا سودا کرو. تم نے فضل الرحمان کو نکالا ہی اس لیے کہ تمہیں کشمیر بیچنا تھا. تم نے کشمیر کو بیچا ہے. اگر 40 لاکھ کی لسی پی ہے تو اسپیکر تو آپ کا ہے. اگر 40 لاکھ کی لسی پی ہے وزیر اعظم آپ کا ہے، کشمیر کمیٹی کا چیئرمین آپ کا ہے، کشمیر کا وفاقی وزیر آپ کا ہے، آپ کے اندر اخلاقی جرت ہے. 2 سال گزر گئے ہیں، آپ 40 لاکھ تو چھوڑو 40 روپے کی لسی قوم کے سامنے لاؤ. آپ عدالت میں کیوں نہیں آتے؟ اگر زرداری پر کیس ہو سکتے ہیں، اگر فریال صاحبہ پر کیس ہو سکتے ہیں، مریم نواز صاحبہ پر کیس ہو سکتے ہیں، نواز شریف پر شہباز پر کیس ہو سکتے ہیں، حمزہ شہباز پر کیس ہو سکتے ہیں، فضل الرحمان پر کیس کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس لیے کہ خدا کی قسم یہ چھان مار مار کر تھک گئے ہیں. انہوں نے خاکیں چاٹ لی ہیں، لیکن ان کو فضل الرحمان تو اپنی جگہ، فضل الرحمان کی جماعت کا وفاقی وزیر تو اپنی جگہ، ڈپٹی چیئرمین سینٹ تو اپنی جگہ، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ کا ممبر تو اپنی جگہ. ایک عام کارکن کے دامن پر کرپشن، ٹارگیٹ کلنگ اور بھتہ خوری کا نشان نہیں مل رہا. اگر دامن کرپشن سے صاف ہے تو اس پاکستان کے تاریخ میں فضل الرحمان کا صاف ہے. اگر صاف نہ ہوتا تو آپ کی ملیر میں ضرور کوئی نہ کوئی کیس آیا ہوتا. آپ کے سپریم کورٹ میں کوئی نہ کوئی. آپ اٹھا لیں پاناما لیکس، آپ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، آپ اسٹڈی کر رہے ہیں پاناما کو کیونکہ کیس آپ کے ہاں سماعت میں ہے. آپ اٹھا لیں ڈاؤن لیکس کو، آپ اٹھا لیں وکی لیکس کو، آپ اٹھا لیں نیب کو، آپ اٹھا لیں FIA کو. آپ کی کورٹ نے، آپ کی سپریم کورٹ کی ایک فل بینچ نے کراچی میں بیٹھ کر کراچی پر دہشت گردی کرنے والے، کراچی میں ٹارگیٹ کلنگ کرنے والے، کراچی سے بھتہ خوری لینے والے، کراچی میں کرپشن کرنے والوں کی کیا
ایک کلین چٹ ظاہر نہیں کی تھی؟ سپریم کورٹ نے آپ کی یہاں کراچی سے ظاہر ہوئی تھی، آپ اس میں سے کہیں کسی ایک جگہ پر جمعیت علماء اسلام کے ایک کارکن کا نام دکھا دیں۔ اگر سوال یہ نہیں کہ ہم حکومت کا حصہ کیوں رہے، سوال یہ ہے کہ ہم حکومتوں کے حصے رہتے ہوئے بھی اپنے دامن کو بچاتے ہوئے آئے۔ سوال یہ نہیں کہ ہم نواز شریف کے ساتھ کیوں رہے، ہم زرداری کے ساتھ کیوں رہے، سوال یہ ہے ان کے ساتھ رہتے ہوئے بھی ہم نے پاکستان کی خدمت کی ہے، ہم نے داڑھی اور پگڑی والوں کے ہاتھ سے بندوق چھین کر ان کے ہاتھ میں ووٹ کی پرچی دی ہے، ہم نے ان کو جمہوریت کا سبق پڑھایا ہے۔ ہاں، اگر میرا یہ قصور ہے کہ میں نے مولوی کے ہاتھ سے بندوق چھین کر ووٹ کی پرچی دی ہے تو یہ جرم میں کرتا رہوں گا۔ اگر میرا جرم یہ ہے میں نے مولوی کو ڈیموکریسی سکھائی ہے، یہ جرم میں کرتا رہوں گا۔ اگر میرا جرم یہ ہے کہ میں نے داڑھی اور پگڑی والے کو یو سی کے الیکشن کا راستہ دکھایا ہے، قومی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن کا راستہ دکھایا ہے، پاکستان زندہ باد کا نعرہ دیا ہے، سندھ زندہ باد کا نعرہ دیا ہے، تو یہ جرم میں کرتا رہوں گا۔ کوئی مائی کلال جرم نہیں کرے گا۔ مولوی سیاست کیوں کرتے ہیں؟ آخری میرا جملہ ہے اور اس پر دعا کروں گا۔ مولوی صاحب جائے مسجد سنبھالے، اللہ اللہ کرے، قرآن پڑھے، مولوی کا سیاست سے کیا تعلق؟ جائے بچے کے کان میں اذان کہے، تکبیر کہے۔ جب ہم الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں تو مجھے اچھے والے لوگ، حضرت آپ جیسا شریف آدمی بھی الیکشن میں، آپ جیسا حضرت شریف، وہ اپنی زبان سے خود کہہ دیتا کہ میں شریف ہوں، تو بچ پیچھے کون گئے؟ شریف تو آپ نے مجھے کہہ دیا، بچ کون گئے؟ اب آپ ہی فیصلہ کریں کہ الیکشن لڑنا شریفوں کا کام ہے یا بدماشوں کا کام ہے، فیصلہ تو آپ کریں۔ مولوی کو آپ خود کہتے ہیں حضرت آپ جیسا شریف بھی الیکشن میں، تو بھائی پھر بچ کون جاتا ہے؟ ایک بات آپ کو واضح کروں، کلیئر اور دو ٹوک کہوں، سیاست کون سی زبان کا لفظ ہے؟ جی میں نے وکیلوں سے پوچھا تھا، آپ مولوی ہیں، آپ نے پرچہ ڈسکلوز کر دیا۔ سیاست کون سی زبان کا لفظ ہے؟ کیا سندھی کا ہے، اردو کا ہے، پشتو کا ہے، انگریزی کا ہے، جرمن کا ہے؟ سیاست عربی زبان کا لفظ ہے۔ اور اگلی بار ملیر بار نے اگر مجھے بلایا تو صرف ایک موضوع پر بات کروں گا کہ اسلام کے اندر کوئی پہلو سیاست محمد مصطفیٰ کا ہے یا نہیں ہے۔ کانت بنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی العلماء ورثۃ الانبیاء۔ جناب سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنو اسرائیل قوم کے مذہبی پیشوا، مذہبی رہنما بھی نبی ہوا کرتے تھے، تو بنو اسرائیل قوم کے سیاسی پیشوا، سیاسی رہنما بھی نبی ہوا کرتے تھے۔ انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ہاں، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء ان نبیوں کے بھی وارث ہیں جو مذہبی پیشوا ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء ان نبیوں کے بھی وارث ہیں جو سیاسی پیشوا تھے۔ مجھے یہ پگڑی بھی رسول اللہ سے وراثت میں ملی ہے، داڑھی بھی رسول اللہ سے وراثت میں ملی ہے، مسجد بھی رسول اللہ سے وراثت میں ملی ہے، بچے کے کان میں اذان اور تکبیر، بچے کو قاعدہ اور قرآن بھی رسول اللہ سے وراثت میں ملا ہے، نکاح بھی رسول اللہ سے وراثت میں ملا ہے، جنازہ بھی رسول اللہ سے وراثت میں ملا ہے۔ تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں مجھے سیاست بھی جناب رسول اللہ سے وراثت میں ملی۔ میں اپنی وراثت کا حق ادا کر رہا ہوں اور یہ حق ادا کرتا رہوں گا۔ قوم کو صحیح سمت میں رہنمائی دیتے ہوئے لسانی بنیادوں پر بھی قوم کو لڑائی سے بچائیں گے، قومیت کے بنیادوں پر بھی قوم کو لڑائی سے بچائیں گے، اور فرقہ واریت کے بنیادوں پر بھی قوم کو لڑائی سے بچائیں گے۔ آگ لگانے والے نہیں بنیں گے، آگ بجھانے والے بنیں گے، بندوق کی بات نہیں کریں گے، بلٹ کی بات نہیں کریں گے، پیلٹ کی بات کریں گے، جمہوریت کی بات کریں گے، ڈیموکریسی کی بات کریں گے، اس ملک کے اندر حقیقی معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست کی بات کریں گے، اور جس نعرے پر یہ ملک حاصل کیا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، اس ملک کو حقیقی معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے۔ آخری بات جو آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں، میرا درد دل ہے، ڈاکٹر خالد محمود سمرو شہید جو پاکستان کے سینٹ کا ممبر رہا، جو دنیا کے 500 با اثر مسلمانوں کی لسٹ میں شامل رہا،
جو فیڈرل منسٹر کے اسٹیٹس کے ساتھ رہا، بے دردی کے ساتھ سندھ میں شہید کیا گیا. اور یہ سندھ کا المیہ ہے کہ جو سندھ کی بات کرتا ہے گولیوں سے چھلنی اس کی لاشیں دی جاتی ہیں، گم کر دیا جاتا ہے، ان پر تیزاب پھینک کر ان کے مسخ شدہ چہرے ہمیں دیے جاتے ہیں. آخر کب تک ہم مسخ شدہ چہرے اٹھائیں گے؟ کب تک گولیوں میں چھلنی لاشیں اٹھائیں گے؟ میں واضح کہہ دینا چاہتا ہوں، ہم نے لاشیں اٹھانے کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا، یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. لیکن بار کے آپ معزز وکلاء سے کہنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر خالد کا اکیلا وارث میں نہیں ہوں، وہ قوم کا اثاثہ ہے، آپ سب اس کے وارث ہیں. کیوں کر مجھے میرے والد کے کیس میں انصاف نہیں دیا جا رہا؟ کیوں کر 7 سال سے وہ کیس تعطل کا شکار ہے؟ 17 مہینوں سے کیوں مجھے حاضری پر حاضری مل رہی ہے اور 1 سیکنڈ کے لیے بھی کیس کی سماعت نہیں ہوئی ہے؟ ملیر بار اس پر اسٹینڈ لے اور اپنے بار کے تھرو یہ ہماری آواز کم سے کم جج صاحبان تک پہنچائے کہ اس کیس میں صرف ڈاکٹر خالد کے ورثہ نہیں، صرف جمعیت علماء اسلام کے کارکنان نہیں، پوری سندھ انصاف چاہتی ہے اور فوری طور پر ہمیں انصاف مہیا کیا جائے. سائیں صدائیں کریمت سندھ سکار، دوست مٹھا دلدار، عالم سب آباد کریں. زندگی باقی، ملاقات باقی. ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے آپ سے اجازت چاہوں گا. وما علینا الا البلاغ.